سب سے پہلے میں دعوت دینا چاہوں گا جو اپنا اظہار خیال پیش کریں گے ہمارے آج کے پہلے گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ رانا علی زہیب صاحب پریزیڈنٹ PFUC ہیں، اور بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کیجیے، وہ آئیں اور اپنا اظہار خیال پیش کریں اس کتاب کے بارے میں۔ السلام علیکم جی، یہاں پہ موجود تمام لوگ جنہوں نے اپنا بڑا قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کے یہاں پہ آج تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اور نوید اسلم ملک صاحب جو کہ پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ کے ہمارے سینٹرل پنجاب کے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں، ان کی یہ کتاب ہے ماشاءاللہ سے فخر پاکستان۔ ایک چھوٹی سی میں گزارش کرتا چلوں کہ یہ جو آئیڈیا ہے جس پہ انہوں نے کام کیا ہے، اور یہ کوئی 33 کے قریب 33 لوگ جو انہوں نے آج اکٹھے کر کے ان کی ایک کتاب میں انہوں نے ان کو پبلش کیا ہے، اس کی خوشی کا اندازہ جو ہے وہ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کس طرح سے انسان فخر محسوس کرتا ہے کہ 2021 میں میرے ساتھ ہمارے جو پڑوسی ملک ہیں بھارت، وہاں کی ایک آتھر ہیں جو بیسٹ سیلنگ آتھر ہیں امیزون کے اوپر، میں نے ان کے ساتھ مل کر تو ہم نے ایک آئیڈیا جنریٹ کیا کہ ہمیں دنیا میں جو 30 لوگ ہیں ہمیں پوری دنیا سے ایسے اکٹھے کرنے ہیں جن کو ہم ان کی آپ بیتی، ان کی کیریئر، ان کی لائف کو اکٹھا کر کے تو ہم ایک کتاب کی شکل دے سکیں۔ ہمیں آلموسٹ 2 سال لگے، 60-70 ملک ہم نے چھان مارے، اور ایٹ دی اینڈ ہمیں 65 کنٹریز میں سے 30 لوگ ایسے ملے کہ جن کو ہم نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے ان کے انٹرویوز کیے، اور انٹرویوز کرنے کے بعد ان کو ہم نے ایک کتاب کی شکل دی، 30 شائننگ سٹارز آف دی ورلڈ، یہ ہمارا اس کا ٹائٹل تھا۔ جب وہ کتاب پبلش ہوئی، جب ہمارے سامنے آئی، تو ہماری جو خوشی کا ایک عالم تھا وہ ہم سے مطلب سنبھالا نہیں جا رہا تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم یہ کیا، کیونکہ رسپانس اس کا اتنا اچھا مل رہا تھا۔ اب وہی فیلنگز، وہی چیزیں میں محسوس کر سکتا ہوں۔ ہمارے جو بھائی ہیں نوید اسلم ملک صاحب، جو جیسے میں نے گزارش کی کہ PFUC کے سینٹرل پنجاب کے وہ انفارمیشن سیکرٹری بھی ہیں، تو انہوں نے جو یہ کام کیا، جو ایک دیکھیں ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ ہم امپریس ہوتے ہیں، کسی بھی چیز سے امپریس ہوتے ہیں۔ امپریس ہونے کے لیے جو آج کل ڈیجیٹل دور ہے، ہم یا تو کسی کو سنتے ہیں، یا کوئی ڈرامے کا کردار ہمیں امپریس کر جاتا ہے، کسی فلم کے کردار اور فلم کے ڈائلاگز جو ہیں وہ ہمیں امپریس کر جاتے ہیں، اور ہم ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں، ہم اسی ڈگر پہ، اسی راہ پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو چیز آپ اس کو دیکھتے ہیں اس سے زیادہ اثر انداز جو چیز آپ ایک ہاتھ میں پکڑ کے اس کو پڑھتے ہیں وہ آپ کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کا نوید اسلم ملک صاحب نے اپنے اس بک کے اندر یہ جو 33 لوگ انہوں نے اکٹھے کیے ہیں، ان کی حیاتی، ان کے مشاہدات، ان کے کردار، ان کے کیریئر، ان کی جو تجربات ہیں، اگر ہم ان سب کو پڑھیں اور ان کو دیکھیں تو ہمیں شاید یہ کسی بھی ارے گہرے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ فلمی دنیا کے پیچھے بھاگنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ ہمیں اتنے دیکھیں ایک چیز امپریس آپ کو وہ کرتی ہے جو ایک شخص کوئی بھی ہے، جو ایک بڑی اگزامپل ہے جی، آپ جب تک اس میں دریا میں چھلانگ نہیں لگائیں گے تو آپ کو اس کی گہرائی کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو جب تک وہ شخص جو کسی گلی سے، کسی راستے سے گزر چکا ہے، آپ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ جناب آپ جس راستے سے گزرے ہیں اس میں آپ کو کیا کیا مشکلات پیش آئی ہیں، وہ جب آپ سے اپنے تجربات شیئر کرتا ہے، اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ جو غلطیاں وہ کر چکے ہیں وہ آپ نہیں کرتے۔ تو کوئی بھی راستہ، کچھ بھی زندگی کا کوئی بھی گول اچیو کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ سے پہلے جس نے وہ کام کیا ہوا ہے آپ اس کے تجربات، اس کے مشاہدات سے سیکھیں، اس سے بات کریں، اس سے بیٹھیں، اس کے پاس پوچھیں کہ فرض کریں میں چونکہ میں اپنا تھوڑا سا تعارف کروا دیتا ہوں، رانا علی زہیب پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ کا میں پریزیڈنٹ ہوں۔ 2012 میں ہم نے یہ تنظیم بنائی تھی، اور آج اسی کے بینر تلے اور لاہور اسکول آف لاء کے ان کے تعاون کے ساتھ ہم یہ جو تقریب ہے وہ کر رہے ہیں۔
تو مجھے میرا دل کیا کہ میں نے بھی کالم لکھنا ہے، مطلب جوائن کرنے سے پہلے. تو مجھے میرے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ جو پہلے لکھتے ہیں آپ ان کے پاس بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ جناب آپ کس طرح سے لکھتے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے، لکھنے کے لیے مجھے کیا چاہیے، میں شروعات کہاں سے کروں، میں کس موضوع پر لکھوں، میرے الفاظ کیسے ہونے چاہیے. تو میں اپنے استاد محترم کے پاس، مجھے انہوں نے ریفر کیا جی فلاں بندے کے پاس چلے جائیں. گیا، میں بیٹھا ہوں، ان سے ذکر کیا، میں نے کہا جی میں لکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ کے ذہن میں جو بھی ہے نا وہ لکھ کے پہلے میرے سامنے لے کے آؤ، پھر میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس میں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لکھا میں نے، لکھ کے ان کے پاس گیا، تقریباً کو 10 کو چکر انہوں نے میرے لگوائے. لگوانے کے بعد انہوں نے کہا جی اب یہ پبلش کے قابل ہے. تو سما میں، ڈیلی سما میں میرا پہلا کالم پبلش ہوا. آہستہ آہستہ یہ سفر جو ہے آگے چلتا گیا. ایک ٹائم آیا کہ دنیا نے میرے کالم پبلش کرنا شروع کیے. پھر ایک ٹائم یہ بھی آیا کہ دنیا نے مجھے بلاک بھی کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں اب آپ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں، یہ آپ کی وہ نہیں ہے، اوقات نہیں ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ڈیجیٹل پہ آ گئے. تو آج جیسا ڈیجیٹل کا زمانہ ہے، تو بات یہیں سے چل رہی تھی کہ میں نے بھی سیکھا ان سے جو پہلے کر رہے تھے. اس لیے ہم یہ جو 33 لوگوں کی بک جب میں لسٹ دیکھی، لسٹ کے بعد جب میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا، اس میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کیا، آپ کو بیوروکریسی کیا، آپ کو تعلیمی کیریئر کیا، آپ کو کوئی ایک ایسا شعبہ نہیں ہے پاکستان میں جس سے ریلیٹڈ بندہ اور اس کے تجربات اور مشاہدات آپ کو اس کتاب میں نہیں ملیں گے. میں تو بڑا حیران ہوا، پریشان ہوا جب یہ کتاب پڑھی بھی، اور لوگ اس کے اندر جو چیزیں داخل کی گئی ہیں. خاص طور پہ ایک سوال جو بڑا ہمارے صاحب نے سب لوگوں سے کیا ہوا، جی آپ سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے سوال کی کہ نوید صاحب نے یہ سوال سونے کے چمچے والا جو ہے یہ کس تناظر میں کر دیا. سارے تو سونے کے چمچہ، میں تو نہیں بھی پیدا ہوا سونے کا چمچہ لے کے. تو یہ مطلب کہ بہت اچھی ہے، ایک کاوش بڑی اچھی ہے ان کی. دوسرے نمبر پہ ایک چھوٹی سی اور بات کہ آپ یہ نہ دیکھیے کہ یہ صاحب جو ہیں یہ ان کا کیا ہے، یہ اتنے سے ہیں اتنے سے ہیں. یہ بھی ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میں ایک جگہ پہ گیا تو ان کو انٹروڈکشن کروایا، نام نہیں میں دوں گا. انہوں نے کہا جی وہ تو آرمی آفیسر تھے، کرنل صاحب تھے. ان سے جب پتا چلا نا کہ یہ PFUC کے پریزیڈنٹ ہے، مجھے کہتے ہیں یار تیری شکلوں تو نہیں لگتا تو صدر ہے. میں کہ جناب مینو تھوڑی شکلوں نہیں لگ رہا تھی کرنل ہو. مطلب وہ بھی ینگ تھے. تو ٹیلنٹ کی نہ تو کوئی عمر ہے، نہ کوئی اس کا اس سے لینا دینا ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے، 2 سال ہے، 3 سال ہے، 6 سال ہے، 65 سال ہے، 100 سال ہے. ٹیلنٹ ہے. تو یہ ان کا ٹیلنٹ ہے کہ انہوں نے جناب ایک کتاب جو ہے وہ 33 لوگوں کو پاکستان سے انہوں نے اکٹھا کیا. اکٹھا کر کے انہوں نے آپ کو ایک ایسی مثال دے دی کہ آپ کو کسی ایک شخص کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں رہی. آپ نے کچھ بھی سیکھنا ہے، کسی بھی آپ ایک ایئر وائس مارشل صاحب کا انہوں نے انٹرویو اس میں شامل کیا ہوا ہے. تو آپ نے اگر فوج میں جانے کا آپ کو شوق ہے، ایئر فورس جوائن کرنے کا شوق ہے، تو آپ ان کی حیاتی پڑھ لیں. اسی طرح سر میرے سامنے بیٹھے ہیں، ان کی بھی اس میں ذکر ہے. تو کوئی تعلیمی میدان میں آپ نے جانا ہے، آپ نے کامیابی حاصل کرنی ہے، کوئی جہاں پہ کھڑے ہیں اس طرح کوئی کالج کھولنا ہے تو ان کی بات پڑھ لیں آپ کہ کس طرح آپ کامیابی جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ انفارمیشن مین آج کل کا جو دور ہے وہ ہے ہی انفارمیشن، کہ آپ کے پاس جتنی انفارمیشن ہے آپ اتنے قابل ہیں. آپ سمپل سی ایک بات ہے، آپ ڈیجیٹل میڈیا پہ ہیں، لوگ یہ تو کہہ دیتے ہیں کہ جناب یوٹیوب چینل کھول لیں جی، آپ 10 دن بعد 20 دن بعد سبسکرائبر مل جائیں گے آپ کو اور آپ پیسے کمانے شروع ہو جائیں گے. لیکن جب تک آپ کو ڈیجیٹل میڈیا کی مارکیٹنگ نہیں آئے گی، آپ اس کو اپنے آپ کو منوا نہیں سکیں گے، تب تک آپ کامیاب نہیں ہیں. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس نے پہلے سے کام کیا ہوا ہے آپ اس سے سیکھیں. تو ایک سنگل انڈیویجول کے پیچھے بھاگنے کی بجائے جب آپ کو ایک گلدستہ دے دیا جائے کہ یہ جی اس میں سے جو دل کرتا ہے اٹھا لے، تو میں تو بڑا مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب نوید اسلم ملک صاحب کو کہ سرکار آپ نے یہ چھوٹی سی عمر میں، ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ خاص طور پر اس طرح کے جو معاملات ہیں نا اکثر دیکھیں ریشو جو ہے نا وہ شادی سے پہلے کی ہوتی ہے. تو اگر آپ کی شادی ہوتی تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ اور بھی کوئی ٹاپک ہمیں ملنے کو مل جاتا. لیکن جب شادی سے پہلے نا ذرا بندہ بڑا انرجیٹک ہوتا ہے، گول شول سیٹ کر لیتے ہیں، یہ کر لے وہ کر لے، تو کامیابی آپ نے بڑی اچھی لے لی. آپ کو بہت بہت مبارکباد.
اور اس کے ساتھ جو لوگ یہاں پہ آئے ہیں ان کا میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا ٹائم جو ہے وہ نکال کے آئے ہیں. تو ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے اس کاوش کو مزید سراہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، اور پڑھیں اس لحاظ سے کہ PDF نہ ان سے مانگیں، میری طرح آپ اس کو پرچیز کریں، پرچیز کر کے تو پھر اس کو پڑھیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جو لوگ پڑھیں گے تجربے سے جو سیکھنا چاہتے ہیں وہ بھی اپنا کوئی گول جو ہے وہ سیٹ کرنے میں کامیاب ہو سکیں. بہت شکریہ.